السلام علیکم۔ خاندان فرعون کا سب سے ظالم و جابر بادشاہ تکبر، وحشت و دہشت کی زندہ تصویر بنا حرم سرا کی خوبصورت ترین عورتوں کے ساتھ تخت شاہی پر براجمان تھا۔ یہ فرعون کا محل نہیں بلکہ مصر کا ایک وسیع و عریض میدان تھا کہ جہاں آج حق و باطل کے درمیان ایک عظیم مقابلہ ہونے کو تھا۔ بادشاہ کے سامنے بائیں جانب ملک بھر سے جمع کیے گئے اپنے وقت کے بڑے بڑے جادوگر فرش نشین تھے، جبکہ دائیں جانب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ بادشاہ کے اشارے پر مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر ڈالیں تو وہ پل بھر میں سانپوں کا روپ دھار کر میدان میں دوڑنے لگیں۔ پورا میدان خطرناک سانپوں سے بھر چکا تھا۔ مجمع پر ہیبت طاری ہو گئی۔ فرعون اور اس کے درباریوں کا رعونت بھرا قہقہ فضا میں گونجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی جانب دیکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا کہ جب جبرائیل امین علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ ترجمہ: ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ وہ زمین پر گرتے ہی سب سے بڑا اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگلنے لگا۔ حق ظاہر ہو چکا تھا، چنانچہ وہ جادوگر سجدے میں گر کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117 تا 122۔ بادشاہ نے ان سب اہل ایمان کو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے قبل جادوگری سے وابستہ تھے، ہاتھ پاؤں کٹوا کر سولی پر لٹکا دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرشمہ ہے کہ دن شروع ہوا تو یہ کافر جادوگر تھے اور دن ڈھلتے ہی اولیاء اللہ اور شہداء کے عظیم منصب پر فائز ہو گئے۔ مقابلے سے پہلے میدان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور مسلمان نہیں تھا، لیکن جادوگروں کے ایمان لانے کے بعد 6 لاکھ افراد مسلمان ہو گئے اور یہ ایک بڑی طاقت بن گئے۔ اس واقعے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام 20 سال تک مصر میں رہے اور نہایت صبر و استقامت کے ساتھ تبلیغ دین کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات سے سرفراز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے عطا فرمائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان معجزات کو دیکھ کر فرعون اور اس کی قوم راہ راست پر آ جاتے، لیکن رعونت اور تکبر کے نشے میں چور فرعون اور اس کے ساتھیوں کے ظلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اپنی قوم کی زبوں حالی دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا: اے میری قوم، تم فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ بہت جلد تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور بجائے ان کے تمہیں اس سرزمین کا خلیفہ بنا دے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے اس وعدے کے بعد قوم فرعون پر لگاتار 5 قسم کے عذاب نازل فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: پھر ہم نے ان پر طوفان بھیجا اور ٹڈیاں اور گھن کا کیڑا اور مینڈک اور خون۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان میں سے ہر عذاب قوم فرعون پر 7 روز تک مسلسل مسلط رہتا۔ ہفتے کے آغاز سے شروع ہو کر دوسرے ہفتے تک جاری رہتا، پھر 3 ہفتے کی مہلت کے بعد دوسرا عذاب شروع ہو جاتا۔ مولانا مفتی محمد شفیع نے معارف القرآن میں سورہ اعراف کی تفسیر میں ان عذابوں سے متعلق جو تفصیل بیان فرمائی ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے: یہ عذاب مسلسل 7 دن تک رہتا۔ اس عذاب کا تذکرہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 میں کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قحط اور خشک سالی کا عذاب تو گاؤں والوں کے لیے تھا اور پھلوں کی کمی شہر والوں کے لیے،
کیونکہ عموماً دیہات میں غلے کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے اور شہروں میں پھلوں کے باغات زیادہ ہوتے ہیں، لہٰذا نہ غلے کے کھیت باقی رہے نہ پھلوں کے باغات۔ عذاب کے اس ابتدائی جھٹکے سے پریشان ہو کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی۔ دعا قبول ہونے کے بعد جب قحط رفع ہو گیا تو پھر دوبارہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، یہ قحط تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی نعوذ باللہ ان کے ساتھیوں کی نحوست سے سبب آیا تھا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت ترین عذاب کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد طوفان کا عذاب آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط کا عذاب ٹل گیا تو قوم فرعون نے پھر کفر و شرک اور نافرمانی شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار، یہ سرکش لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے ہیں، اب ان پر ایسا دردناک عذاب نازل فرما جو ہماری قوم کے لیے واعظ اور آنے والوں کے لیے باعث عبرت ہو۔ اس مرتبہ اللہ نے ان پر شدید طوفان باد و باراں کا عذاب نازل فرمایا۔ اس خوفناک طوفان سے قوم فرعون کے گھر بار، کھیت کھلیان سب تباہ و برباد ہو گئے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مکانات اور زمینیں محفوظ رہیں۔ اس طوفان سے گھبرا کر وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور التجا کی، اے موسیٰ، آپ اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ یہ عذاب ہم سے دور فرما دے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور آپ کی قوم بنی اسرائیل پر لگائی گئی سب پابندیاں بھی ختم کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا اور ان کے کھیت کھلیان کو پہلے سے زیادہ ہرا بھرا کر دیا۔ یہ دیکھ کر قوم فرعون نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ کوئی عذاب نہیں تھا بلکہ سیلاب کی شکل میں موسلا دھار بارشیں تو ہمارے فائدے کے لیے تھیں، جن کی وجہ سے ہماری زمینوں پر پیداوار میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ اس طرح ایک بار پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے عہد کو نظر انداز کر دیا اور کفر و سرکشی کی روش پر قائم رہے۔ اس کے بعد ٹڈیوں کا عذاب آیا۔ قرآن کریم نے اسے الجراد کے نام سے پکارا ہے۔ جراد ٹڈی کو کہتے ہیں۔ ٹڈی دل کا حملہ لہلہاتی فصلوں کو دیکھتے ہی دیکھتے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان کے عذاب کے ٹل جانے کے بعد اس بدبخت قوم کو پورے 1 ماہ کی مہلت دی کہ حضرت موسیٰ کے وعظ و نصیحت پر غور و فکر کریں، لیکن ان کی بدعمالیاں تو روز بروز بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کو مسلط فرما دیا۔ ٹڈی دل نے نہ صرف ان کے کھیتوں اور باغات کو چٹ کر دیا بلکہ گھروں کے اندر اور باہر لکڑی سے بنی ہر چیز کھا گیا۔ اس عذاب کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ایک بار پھر سامنے تھا کہ اس ٹڈی دل کے صرف قبطیوں یعنی قوم فرعون کو تباہ و برباد کیا، جبکہ قوم موسیٰ علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل کے مکانات، کھیت کھلیان اور باغات بالکل محفوظ رہے۔ قبطی روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور التجا کی، آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ وہ یہ عذاب واپس لے لے۔ ہم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو آزاد بھی کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی اور عذاب ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر 1 ماہ کی مہلت دی کہ وہ غور و فکر کر لیں، لیکن وہ لوگ اپنی پرانی روش پر ہی قائم رہے، نہ ایمان لائے اور نہ ہی بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ اس کے بعد کیڑے مکوڑوں کا عذاب آیا۔ قرآن کریم میں قمل کے نام کا ذکر کیا گیا ہے۔ قمل بالوں اور کپڑوں میں پیدا ہونے والی جوں اور گھن کے کیڑے کو بھی کہتے ہیں۔ قمل کا یہ عذاب ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کیڑوں پر مشتمل ہو، کیونکہ اس گھن نے ان کے غلے کا وہ حال کر دیا کہ 10 کلو گیہوں پیستے تو اس میں سے 3 کلو آٹا بھی نہ نکلتا، جبکہ جوؤں کی کثیر تعداد ان کے بال، پلکیں اور بھویں تک چٹ کر گئی۔ اس سنگین صورتحال سے قوم فرعون ایک بار پھر بلبلا اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کی کہ اب کی مرتبہ ہم ہرگز وعدے سے نہیں پھریں گے،
آپ دعا فرما دیں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب پھر ٹل گیا، مگر یہ قوم تو کفر و ضلالت میں غرق تھی، عافیت ملتے ہی اپنی پرانی ڈگر پر گامزن ہو جاتی۔ اس بار بھی 1 ماہ کی دی گئی مدت گزر گئی، مگر انہیں نہ تو اپنے وعدوں کا پاس تھا، نہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وعظ و نصیحت کا ان پر کوئی اثر ہوا۔ چنانچہ مدت مہلت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور عذاب مسلط فرما دیا۔ قرآن کریم میں ازدفادع کا لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا جمع غفیر لگ جاتا۔ سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دیں۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر ایک بار پھر روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ کو ان کی حالت زار پر رحم آ گیا۔ چنانچہ ایک بار پھر وعدے وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا، مگر اس عذاب سے نجات پا کر وہ پھر اپنی ہٹ دھرمی پر اتر آئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس کے بعد خون کا عذاب آیا۔ عربی میں تازہ خون کو دم کہا جاتا ہے۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن جب وہ قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا ہے۔ اس کے بعد وبائی امراض کا عذاب۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی، جس میں ان پر 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کے تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہٰذا رب ذوالجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 اور 20,000 پیادے 6,30,000 سوار اور 20,000 پیدل لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے کلثم کی جانب روانہ ہوئے۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بپھری موجیں تھیں۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاٹھی مارو۔ چنانچہ دریا پر لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا
تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر، اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔ تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس ذبح حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی ہی کی وجہ سے ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، حج عمرہ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے۔ رشوت لینا اور دینا مجبوری گردانا جاتا ہے۔ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا معمولی بات سمجھی جاتی ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی و کامرانی کا پیمانہ ہیں تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔